اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے طلاق کا حق ایک مرد کو دیا ہے اور ایک شوہر کو دیا ہے، اور یہ حق اصل میں ایک سربراہ کو دیا گیا جو خاندان کا سربراہ ہے، چونکہ مرد کو خاندان یا شوہر کو خاندان کی سربراہیت حاصل ہے، چنانچہ یہ حق اس کو دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں طلاق کے معاملے میں جب بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون طلاق ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کو ہم خلا کہتے ہیں اصطلاح میں، تو یہ بات بالعموم مانی جاتی ہے کہ اس کو یہ طلاق مال کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، گویا کہ وہ کچھ پیسے دے گی اور پھر اپنی جان چھڑائے گی۔ اور اس کو جو ہمارے فقہاء ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد اور اس رائے کی بنیاد بنیادی طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت پہ ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر اس آیت کو سیاق و سباق کے لحاظ سے انٹرپریٹ کیا جائے تو یہ کنکلوژن کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب بھی ایک خاتون کو خلا کی درخواست دینی ہے یا ڈیورس کی درخواست دینی ہے تو ہر حال میں اس کو کچھ پیسے ہیں جو اپنی میاں کو دینے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جان چھڑا سکے گی اور پھر وہ طلاق کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ قرآن مجید کے ان آیات کے مطالعے سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اصل میں طلاق کا ایک خاص معاملہ زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے موقع پہ، شوہر کو طلاق کے موقع پہ یہ نصیحت کی ہے، یہ کہا ہے کہ جو تحفے تحائف اور ویلتھ اور پراپرٹی آپ نے ایک بیوی کو گفٹ کیے ہوئے ہیں، تحفے میں دیے ہوئے ہیں، اس آپ کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے، شوہر کے لیے ہرگز موضوع اور مناسب نہیں ہے کہ ان تحفوں کو واپس لے، اس کی فطوت کے یہ خلاف ہے۔ البتہ کچھ سرکمسٹانسز ہیں جس میں استثناء دیا گیا ہے، اور ایک استثناء جو سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون بھی طلاق چاہ رہی ہے اور مرد بھی طلاق دینا چاہ رہا ہے، اور طلاق صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ مرد نے بہت سارا مال و املاک یا بہت ساری ویلتھ اور ریچز جو ہیں وہ اپنی بیوی کے نام کر دی ہیں، اس کو گفٹ کر کے دے دی ہیں، اور اب اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر بیوی کو وہ ڈیورس کر دے گا تو یہ سب مال و املاک وہ لے کے چلی جائے گی، اور صرف اس وجہ سے وہ ڈیورس اس کو نہیں کر رہا۔ تو قرآن مجید نے اس موقع پہ بیوی سے کہا ہے کہ اگر وہ ان گفٹس کو واپس اتنا چاہتی ہے، وہ واقعی طلاق کرنا چاہتی ہے، تو اگر وہ یہ چاہے کہ ان گفٹس کو واپس کر دے اور ان گفٹس کو واپس کر کے وہ جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مرد بھی اس پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر مرد کے لیے یہ چیزیں واپس لینا جائز ہو جائیں گی، جو کہ عام طور سے ناجائز ہیں۔ عام طور سے تو مرد کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے کہ جو تحفے تحائف اس نے دیے ہوئے ہیں وہ طلاق کے موقع واپس لے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہاں اس موقع پہ اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ صرف اس لیے طلاق نہیں دے رہا اور بیوی بھی اس وجہ سے پھنسی ہوئی ہے اور وہ اپنا جان چھڑانا بھی چاہتی ہے کیونکہ مرد نے یا شوہر نے بہت مال و املاک بیوی کے نام کر دیا ہے، تو اس کیس میں اگر بیوی کچھ پیسے واپس کر دیتی ہے، کچھ مال و املاک واپس کر دیتی ہے، تو پھر وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو شوہر کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ یہ بات ہے جو بیسکلی آیات میں بیان ہوئی ہے، جس کو ہوتے ہوتے بات اتنی بڑھ گئی کہ طلاق کے ہر کیس کے لیے عام کر دیا گیا، گویا کہ یہ کنکلوژن نکال لی گئی کہ جب بھی ایک خاتون طلاق چاہے گی، جب بھی وہ خلا چاہے گی، تو ہر حال میں اس کو پیسے دینے ہیں، جبکہ بات صرف اتنی ہی تھی کہ صرف اس موقع پہ اس کو پیسے دینے ہیں، اور یہ مرد کے لیے ایکسیپٹ کرنا جائز ہو جائیں گے کہ جب مرد نے بہت سارا پراپرٹی اور بہت ساری ویلتھ بیوی کے نام کر دی ہے اور وہ اس وجہ سے صرف طلاق نہیں دے رہا۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ مسئلہ ایک خاص سیاق میں زیر بحث آیا ہے، اور اگر اس سیاق کو ہم اسٹڈی کر لیں تو یہ غلط فہمی سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ خاص کیس ہے خلا کا، طلاق ڈیمانڈ کرنے کا جو یہاں زیر بحث ہے، اور یہ کوئی عمومی طور پہ ہرگز یہ بات نہیں کی گئی کہ جب بھی ایک خاتون کو طلاق چاہیے تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے دے گی تو اس کی جان چھوٹے گی۔ قرآن مجید میں یہ معاملہ سورہ بقرہ میں زیر بحث آیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی ظالم ہے۔ چنانچہ ان آیات کو پڑھ کے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہ ایک خاص معاملہ زیر بحث ہے جس میں ایک خاتون اپنے فدیے میں یعنی اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، اور وہ مال و املاک جس کو گفٹ کیا گیا ہے وہ واپس اگر کر دے گی تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہسبینڈ اس کو ایکسیپٹ کر لے تاکہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ اور قرآن مجید میں پھر ایک اور مقام پہ سورہ نساء میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایک دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اوپن سیکشل ٹرانسگریشن
جنسی تجاوزات کی مرتکب ہوئی ہے، تو اس موقع پہ بھی ہسبینڈ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جو کچھ نے اس کو دیا ہے اس سے واپس لے لے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل میں جو معاملہ زیر بحث ہے وہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں جو سمجھا گیا ہے، بلکہ معاملہ یہ زیر بحث ہے کہ یعنی عام طور سے تو ہسبینڈ کو یہی تاکید ہے، شوہر کو یہ تاکید ہے کہ وہ طلاق کے موقع پہ کچھ بھی واپس نہ لے اپنی بیوی سے، تاہم ان دو استثنائی صورتحال میں صرف یہ ہے کہ وہ پھر بیوی سے کچھ ایکسیپٹ کر سکتا ہے اگر یہ واقع ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔